نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دنیا آخرت کی خیریں عافیت راحت نصیب فرمائے، دنیا آخرت کے شرور سے اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ عطا فرمائے۔ کل آپ نے سماعت کیا خامند کے حقوق، شوہر کے حقوق، آج بیوی کے حقوق کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ تو کلام باری تعالیٰ میں مردوں کو یہ حکم ہوا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلی طرح سے گزران کرو، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گزران کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو بھی ان کے ساتھ تمہیں گزران اچھے طریقے سے کرنی پڑے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی منفعت رکھ دی ہو، کوئی بڑی خیر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہو۔ اور اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سے سب سے اکمل، سب سے زیادہ کامل وہ مومن ہے ایمان کے اعتبار سے جو اخلاق کے اندر ان میں سے سب سے اچھا ہے۔ جس مومن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اس کو ایمان کے اندر بھی درجہ کمال سب سے زیادہ حاصل ہے۔ اور خیارکم خیار لأہلہ، اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل کے لیے خیار ہیں، اپنے اہل کے لیے بہتر ہیں، جو اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، خدام کے لیے، عزیز اقربا رشتہ داروں کے لیے بہتر ہیں، وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی واضح طور پہ فرما دیا کہ بہتری کا معیار تمہارے گھر سے ہی معلوم ہو جائے گا، تمہارے اہل سے ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل کے لیے۔ تو حضرات گرامی، ان احادیث کے اندر اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر واضح طور پر آپ حضرات نے دیکھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ترغیب دی، اور اس بات پر ابھارا مردوں کو کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزاریں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی نہ کریں۔ عورت کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے، ضروری مسئلہ یہ بھی سماعت فرمائے کہ عورت کا جو حق مہر ہے وہ بھی عورت کو دیا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ مہر ہے ہی عورت کا حق۔ اگر کوئی بندہ عورت کو حق مہر نہ دے تو وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، اور اگر بغیر مہر دیے مر گیا تو کل قیامت کے دن وہ زانیوں میں اٹھایا جائے گا۔ ہاں، اگر عورت اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ عورت کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ مرد جب تک اس کا حق مہر نہ دے وہ اس کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ تو ایک اصول یاد رکھیے گا کہ یہ جو قواعد ضوابط ہیں ان کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ نبھانا یہ بڑا ایک مشکل سا کام ہے۔ حسن اخلاق کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ اس رشتے کو بڑے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوندوں کا احترام کریں، اپنے شوہروں کی خدمت کریں، ان کی رضا اور ان کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں پر مہربانی کریں، عورتوں پر ان کی ضرورت کے مطابق کشادہ خرچ کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، پیار محبت کریں اور ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، ان کی خوبیوں پہ نظر کریں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے،
اس لیے کہ اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو بری لگتی ہے تو کوئی دوسری عادت اسے اس کی پسند لگتی ہوگی، اسے پسند آتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کے نصیب اچھے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام خاوندوں کو اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔